الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأشباهه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن محبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے: پروردگار عالم مجھے حق کہنے کی آپ کو سن کر ہم سب کو اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. بفضل تعالی جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے، نماز کے لیے، خطبہ جمعہ کی سماعت کے لیے سب سے پہلے اللہ کی حضور مسجد میں آنے کی سعادت نصیب ہوئی. پروردگار عالم اس کی برکتیں اپنی شجاعت شان صدر و ثواب عطا فرمائیں. اور اللہ تعالیٰ جمعۃ المبارک کے لمحات کا صدقہ ہماری تمام غلطیوں کو، لغزشوں کو معاف فرمائیں. بقیہ زندگی اللہ کریم قرآن و سنت پہ ہر لمحہ اپنے خوف میں، حضور کی محبت میں، سیرت طیبہ میں، اچھے اعمال میں، نیکیوں میں اللہ کریم زندگی گزارنا نصیب فرمائیں. الحمدللہ ماہ رجب المرجب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. بانصرین حضرات اس ماہ مقدس میں روزے رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ماہ رجب شریف کی نسبت سید الانبیاء سید المرسلین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا دین ہونے کی عظیم و شان معجزہ معراج کے ساتھ ہے. اس ماہ مقدس کی 36 تاریخ یعنی رات 27 رجب کو 27 کی شام کو حضور
اپنے ظاہری جسم کے ساتھ حالت بیداری میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تشریف لے گئے، انبیاء کی امامت کروائی، آگے حضور نے پڑھی، آسمانوں کا سفر فرمایا، جنت کی سیر کی، دوزخ کے مناظر دیکھے، پہلی قوموں کی آواز دکھائے گئے، اللہ تعالیٰ نے حضور سے اپنی امت کے بخشش کے وعدے فرمائے، رسوائی سے، شرمندگی سے اللہ کریم نے وعدہ فرمایا اپنے محبوب سے کہ تیری امت کو محبوب آپ کی امت کو رسوا کرنے دیتا ہوں۔ پھر حضور سدرۃ المنتہا سے آگے مقام مقام کا سفر حضور نے فرمایا، اللہ کی اشیاء سے پہ تشریف لے گئے، رب سے ملاقات کی، نمازوں کا تحفہ لیا، پھر حضور واپس تشریف لائے۔ جتنے سال گزر گئے، ہزاروں سال گزر گئے، لاکھوں گزرے، سینکڑوں سال گزرے، اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے۔ بس اللہ نے فرمایا کہ لیلا، رات کے تھوڑے سے حصے ہیں، قلیل حصے ہیں، طویل سیر کرا جب اپنے محبوب کو، لیلا کے اوپر دو زبریں آ گئی، ترمیم اس بات کا جو کیا ہے، دو زبر ترمیم نشاندہی کرتی ہے، اشارہ کرتی ہے کسی چیز کی قلت پہ، رات کے تھوڑے سے معدود، بالکل تھوڑے سے حصے حضور نے یہ سیر کی، اور اتنا قلیل حصہ تھا، حضور دروازے سے نکلے تو نکلنے سے کنڈی ہلنے لگی، سیر کر کے واپس آئے تو بھی کنڈی ہل جاتی، وضو کیا اور پانی چل رہا تھا، حضور واپس آئے تو بھی وہیں سے چل رہا تھا۔ اس بستر مبارک سے حضور تشریف لے گئے، واپس تشریف لائے تو ابھی اس بستر کی حرارت ابھی موجود تھی، ہزاروں لاکھوں سال گزر گئے، کیونکہ حضور جو ہے یہ کائنات کی روح کی مانند ہے، پورا کائنات کی جسم کی مانند ہے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں نا، میرا ہاتھ یہاں پہ ہے، سارے یہاں پہ ہے، روح نکل جائے، میں ایسے ہی، تو جب روح واپس آئے تو پھر ایسے حضور کائنات کی روح کے تشریف لے گئے، پوری کائنات کا جو نظام تھا، پوری کائنات کا وہیں پہ رک گئے، روح واپس آئی، جہاں سے نظام روکا تھا وہیں سے شروع ہو گیا۔ یہ معراج ہے، مختصر ہے، لیکن اس پر اگر ہزاروں سال بھی گفتگو کی جائے تو انسان نہیں کر سکتا۔ اس وقت حضور کی جو معجزہ معراج تھی نا، اس وقت اس کا انکار کیا تھا منکرین نے، قریش مکہ نے، کفار نے انکار کیا تھا، اور آج عقل مند انکار کر رہے ہیں۔ مسلمان کلمہ پڑھنے کے باوجود اس وقت کفار نے انکار کیا تھا، آج جو سب سے بڑے اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، دانشور سمجھتے ہیں، مفکر کہلاتے ہیں، وہ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے اب بھی موجود ہیں سکال ٹائپ کے لوگ، آپ نے سر سید احمد خان کلام کو سنا ہے، تاریخ پاکستان کے لوگ اس کا نام آتا ہے، حضور کی صورت معراج کا منکر تھا، میں نہیں مانتا، لیکن کبھی کالج اس نے بڑے دعوے بنائے، اس نے بڑا مقدمہ لڑا، تو
آج اس قسم کے بڑے 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 لڑکے حضرات عقل مند حضور کے معجزہ معراج کا انکار کیا اور کہتے ہیں کہ نہیں کہ حضور کو یہ جو معراج شریف تھی یہ خواب میں کروایا گیا۔ اگر خواب میں کروائی جاتی تو پھر تو جھگڑا ہی نہ ہوتا، تو اتنی حدیثیں، پھر اتنی گفتگو، علماء کے، صحابہ کے، اہل بیت کے اقوال اور پھر قرآنی آیات کا نازل ہونا، اگر حالت خواب میں تھی تو پھر اتنا جھگڑا ہی نہ ہوتا، اتنی قرآن ہی نہ اترتا۔ لیکن اگر میں کہہ دوں کہ میں رات کو سویا اور میں آسمانوں کی سیر کرتا رہا تو آپ انکار کریں گے؟ نہیں کریں گے، کیونکہ انسان خواب میں کہاں تک چلا جاتا ہے؟ میں جنت میں گیا، میں نے دوزخ کا منظر دیکھا، میں نے رات کو اپنے باپ کو دیکھا یا اپنے کسی دوست کو دیکھا، آپ پہ ڈال رہا تھا، ہوتا ہے قاری صاحب مسئلہ بتائیں کیا کریں؟ میں نے اپنے باپ کو دیکھا رات کو یا اپنے بھائی یا ماں کو دیکھا، وہ باغات ہے جنت میں، ماں صاحب بیٹھے تھے، اس نے اچھا لباس پہنا، تو کوئی کہے گا کہ یار تو رات کو جنت میں پھرتا رہا، کوئی انکار نہیں کرے۔ حالت خواب میں روح کہاں تک سفر کرتی ہے، اس کا ظاہری انداز اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ اگر حضور کو عالم میں خواب میں معراج شریف کروائی جاتی تو پھر قرآن نہ ہوتا، اتنا جھگڑا ہی نہ ہوتا، لوگ انکار نہ کرتے، گفتگو نہ ہوتی۔ تو اس وقت انکار کرنے والے تھے مشرکین، کافر۔ آج انکار کر رہے ہیں کون؟ کلمہ پڑھنے والے عقل مند مسلمان۔ اقبال نے شعر کہا تھا کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر ایمان کی بنیاد ادا کر۔ عقل کو تنقید سے فرصت، عقل کا کام ہی تنقید کرتا ہے۔ علامہ جب شعر کہتے تھے نا، آج کل جو شاعر ہیں کوشش کرتے ہیں کہ شعر ہم پسند ہو، اس کے کافی سارا رسم ملتے ہوں، ہم پسند ہو، لیکن علامہ اقبال نے حقیقت کو سامنے رکھا۔ آپ اس شعر کو دیکھ لیں، آپ پسند نہیں ہے کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اپنے ایمان کی بنیاد رکھا، پسند نہیں ہے، لیکن اقبال نے بہت بڑی حقیقت امت کے سامنے، لوگوں کے سامنے رکھا۔ عقل کا کام ہی تنقید کرتا ہے۔ جو بندہ کہتا ہے کہ میں عقل مند ہوں، وہ ہر چیز کو اپنی عقل پہ، عقل کی نگاہ سے، عقلی نگاہوں سے وہ دیکھتا ہے کہ اگر وہ چیز اس کی عقل میں فٹ آ گئی، اس کی سمجھ میں آ گئی، تو پھر وہ مان لے گا۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا، میری سمجھ میں، میری عقل میں یہ بات نہیں آتی، ایسے کہتے ہیں۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کا کام ہی ہر وقت تنقید ہے۔ میں نہیں مانتا، میری عقل میں یہ بات نہیں آتی، میری سمجھ۔ عقل مند انسان نے تو بڑی شاندار اینک لگا رکھی ہوتی، تنقید کی اینک، جس میں اس کو کوئی صاف نظر نہیں آتا۔ ہو سکتا ہے اس کے اپنی اینک کے شیشے گندے ہو، اس میں کوئی تاکی شاکی پھیرنے کا مسئلہ ہو، اپنی اینک کے شیشے صاف کرے تو اس کو اگلے بھی صاف نظر آ جائے۔ اگر اپنے ہی اینک کے شیشوں پر مٹی ہے، دھول ہے، تو اس میں سے تو ہر انسان اس کو گدلا دکھائی دے گا، گندا دکھائی دے گا۔ تو چاہیے کہ ہر انسان، جتنے انسان دین سے دور ہیں، انہوں نے ایک بڑی ایسی اینک لگا رکھی ہے کہ جس میں سے ان کو کوئی بھلا انسان نظر ہی نہیں آتا، تو بھلائی کہاں سے نصیب ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو اب عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، تو یاد رکھنا، جو عقل مند ہوتے ہیں نا، یہ ہر چیز کو، ہر بات کو اپنی عقل سے دیکھتے ہیں۔
میری عقل میں آتی نہیں آتی، نہیں مانتے۔ رب رسول کی ذات بہت بڑی ہے، یاد رکھنا، عقل چھوٹی سی ہے۔ دین بہت بڑا ہے، اسلام بہت بڑا ہے، ایمان بہت بڑا ہے، قرآن بہت بڑا ہے۔ رب رسول کی ذات بہت بڑی ہے، عقل چھوٹی سی ہے، وہ بڑی ہے۔ اگر وہ بڑی ذاتوں کو چھوٹی سی عقل میں رکھے گا تو یہ کبھی نہیں۔ دنیا کے ہر چیز کو عقل میں دیکھ لو، لیکن رب رسول کی ذات بڑی ہے، ایک چھوٹی سی عقل میں نہیں آئی۔ سیدنا ابو حسن خرقانی فرماتے تھے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ نے کل اولاد آدم، حضرت آدم کے بعد اول سے لے کر آنے والے قیامت تک جو عقل عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کل اولاد آدم، کل انسانوں کو، وہ کتنی ہے؟ ریت کے ایک ذرے کے برابر۔ کتنی عقل ہے؟ ایک ریت کے ایک ذرے کے برابر جو کل اولاد آدم کو انسانوں کو عطا کی ہے۔ اور جو اللہ نے حضور پر عقل عطا کی ہے، حضور کو پوری کائنات میں جتنے صحرا ہیں، ریگستان ہے، ریت ہے، اس سے بڑھ کر اللہ نے حضور کو عقل عطا کی۔ اب ریت میں ایک ذرہ بنا اور پوری دنیا کی صحرا، ریگستان، ریت کو کہاں، اس سے زیادہ اللہ نے حضور کو عقل عطا کی۔ تو اب اگر ایک ذرہ انسانوں کو دیا تو یہ کھربوں انسانوں میں سے ہمارا کتنا حصہ بنے گا؟ ریت کے ایک ذرے میں سے ہمارا کتنا حصہ آئے گا؟ دیکھیے نا، انسان کہتا ہے کہ ہر چیز کو عقل کے ترازو میں تولتا ہے۔ توجہ فرمانا کی بات بڑی اہم ہے جو آپ کو سمجھا۔ ہر انسان ہر چیز کو کہتا ہے کہ میری عقل میں کیوں نہیں آتی؟ جب تک وہ اپنے عقل کے ترازو میں کہتا ہے عقل ہے اس کی آنی چاہیے، ہر چیز کو عقل کے ترازو پہ تولنا چاہتا ہے۔ توجہ ہے، ہر چیز کو عقل کے ترازو پہ تولنا چاہتا ہے۔ اب مجھے بتائیں، وہ کہتا ہے جب عقل ہے تو اس کی آنی چاہیے، تو کیوں نہیں آتی؟ میرا عقل کا ترازو ہے تو اس پہ کیوں نہیں پوچھی جاتی؟ بات یہ ہے کہ یہ جو بازار میں سنیارے ہیں، صراف ہیں، زرگر ہیں، ان کی دکان پہ جائے گا تو ایک چھوٹا سا ترازو پڑا ہے، چھوٹا سا ترازو پڑا ہے نا، یا سنیارے کی دکان پہ پڑا ہے نا چھوٹا سا ترازو۔ اب وہ ترازو ہے نا، تو ترازو کا کام کیا ہے؟ ناپ توڑ کرنا، لیکن اس کی لمٹ ہے، وہ صرف ماشے توڑ سکتا ہے، توڑا ماشا وہ ناپ سکتا ہے، توڑ سکتا ہے۔ اگر اسی ترازو پہ آپ منوں اور ٹنوں کا وزن رکھیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ بھائی کہیں نا ترازو ہے، اس کا کام ہے ناپنا، یہ منوں اور ٹنوں کا وزن کیوں نہیں ناپنا؟ تو اس کی کیپیسٹی نہیں، اس کی حیثیت نہیں ہے، اس کی صرف اتنی کیپیسٹی ہے کہ اس میں ماشے اور توڑے کو نہیں، اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتا۔ اگر منوں اور ٹنوں کا وزن رکھو گے تو وہ ٹوٹ جائے گا، اس کی اصلیت ختم ہو جائے گی۔ تو جو تیرا عقل کا ترازو ہے نا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ناپ سکتا ہے۔ اگر خدا اور رسول کی ذات اس عقل کے ترازو میں رکھے گا تو یہ سونار کے ترازو کی طرف ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گا، تو گمراہ ہو جائے گا۔ دنیا کو ناپ سکتا ہے تیرے عقل کا ترازو، معاشرے اور دولے ناپ سکتا ہے، خدا اور رسول کی ذات کو تیرے عقل کا ترازو نہیں ناپ سکتا۔ بے شک ترازو ہے، عقل ہے، لیکن اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے۔ تو خدا اور رسول کی ذات بہت بڑی ہے، ان کو کبھی بھی اپنی عقل میں ناپنے کی کوشش نہ کریں۔ جہاں پہ عقل انسانی ختم ہوتی ہے وہاں سے تو ان کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو عقل کا کام کیا ہے؟ تو اقبال نے کہا تھا عقل کو تنقید سے فرصت نہیں ہے،
عشق پر اپنے ایمان کی بنیاد رکھ. اگر تو نے اپنے ایمان کی بنیاد عقل پہ رکھی تو پھر تو تنقید ہی کرتا رہے گا. نماز پر جاتا تھا, بھوکا پیاسا روزہ اس پر جاتا تھا, میں حضور کو نہیں مانتا, میں رسول کو نہیں مانتا, حضور کے پاس اتنے غیر نہیں. تو 24 گھنٹے تیری عقل تنقید ہی کرتی رہے گی. تو بات نکلا ہے, عقل پر تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ. تو اپنے ایمان کی, اپنے اسلام کی, خدا رسول کی بنیاد اپنے عشق پہ رکھ, عقل پہ نہ رکھ. کبھی عقل پہ نہ رکھ. عشق اپنے ایمان کی بنیاد کس پہ رکھنا؟ عشق پر, عقل پر نہیں رکھنا. میں نہیں مانتا کہ میری عقل میں نہیں آتی, نہیں. اگر عقل پر تم ایمان کی بنیاد رکھے گا تباہ ہو جائے گا. ایک بات ہے بڑی گہری, علامہ اقبال کی بڑی گہری ہے بات. ہر چیز کو عقل کی سوچ لینا. جب خدا رسول کا معاملہ ہے تو کبھی عقل بھی نہ سوچنا, کیونکہ عقل کا کام ہے تنقید کرنا. عقل تو مانگے گی نہیں مانگے گی. ان کے پاس پھر عقل ہوتا ہے, پھر ان کے پاس بڑا علم ہے جی. پھر اتنی کتابیں اٹھان, ادھر مناظرہ ادھر مناظرہ. اب اللہ معاف کرے وہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا حضور شدالیہ کونین کے بارے میں مناظرے ہو رہے ہیں. معصومہ بالقطع تھی یا محفوظ بالقطع تھی. تو اندر عشق خالی ہے. کبھی دیکھا اللہ کے ولی نے مناظرے کیے ہوں؟ ولی مناظرے نہیں کرتے, اس لیے کہ انہوں نے عشق کا ایک گھونٹ پی لیا. اب وہ رج گئے تھے, شراب ہو گئے, رج کے بیٹھے ہیں, چپ کر گئے. اور اس کو عشق کا ایک گھونٹ نصیب نہیں نہ ہوا, ابھی بھوکا ہے. تو بھوکے لوگ بازاروں میں سارا دن شور مچاتے ہیں, اللہ کے نام پہ دے دو, اللہ کے نام. بھوکا سارا دن شور مچاتا ہے. اور جس نے کچھ کھا لیا پی لیا, جس کے پاس ہے اس کا پیٹ بھر چکا ہے, سارا چپ, اس کو چپ. اللہ کی جو ولی ہے انہوں نے عشق کا ایک گھونٹ پی لیا. اب شراب مستی میں چپ بیٹھا. کبھی کسی ولی نے نہ کبھی بحث کیا نہ مناظرہ کیا. علماء ابھی تک جن کو عشق نصیب نہیں ہوا, ہر وقت کلمہ پڑھ کے کتابیں ہیں, بیان ہیں, تقریر. تو جب بھی کوئی کرنا ہے تو دیکھیں نا, غازی الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ چٹے آپ سکول ایک دن بھی نہیں گئے. غازی الدین شہید ایک دن بھی نہیں گئے. ایک دن باپ نے کہا مسجد میں جا کر قاری صاحب کے پاس پڑھ لیا. قاری صاحب کے پاس پڑھنے گئے, انہوں نے پہلے دن ہی مارا, بھاگ. دوبارہ مسجد میں بھی گئے. یعنی غازی الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک دن بھی نہ مسجد نہ سکول, ایک دن مسجد میں گئے, کچھ بھی نہیں پڑھا تھا, الف با کچھ بھی, نہ سکول کا نہ مسجد کا. لیکن آپ نے ایمان کی بنیاد عقل پہ نہیں عشق پہ رکھی تھی. وہ شعر جیسے میں نے مجھے رکھنا, علامہ اقبال کا وہ شعر ہے کہ عقل پہ تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ. تو غازی الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایمان کی بنیاد عقل پہ نہیں رکھی تھی, عشق پہ رکھی تھی. کوئی علم نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. جب اس سلطان کی راجپال نے لاہور میں حضور کی بے ادبی کی اور نعوذ باللہ نمیل رسول کے نام سے کتاب لکھی, تو غازی الدین شہید نے پھر کوئی کتابیں نہیں اٹھائی. پھر اس گستاخی کا جواب آپ نے عشق سے دیا اور خنجر اٹھایا. چپ کر کے گئے, جو کہ عشق کا گھونٹ پی چکے تھے, چپ کر کے گئے اور جا کر خنجر اس کی چھاتی میں مارا. چھاتی چیر کے رکھ دی, کلیجہ چیر کے رکھ دی. آج زمانہ گزر چکا ہے, ان کے خاندان کا کوئی بھی نہیں باقی, لیکن روزانہ منع کے ساتھ ان کی قبر پہ پھول چڑھتے ہیں. روزانہ میں صاحب کا اسمان سے کہا منع کے ساتھ سے روزانہ کیا وہ نمازی کی عادت ہے. تو جب عشق ایمان کی بنیاد رکھی نا, تو پھر اس وقت بڑے صغیر کا سب سے بڑا دانشور حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
برطانیہ سے پلٹے اور سیدھے جیل میں گئے. غازی لمدین ایک دفعہ کہہ دے میں تیرا مقدمہ ہے. پھر علم، پھر عالم، پھر دانشور قدموں پہ آ گئے. اس لیے کہ اپنے ایمان کی بنیاد عشق میں رکھی تھی، عقل کو نہیں رکھی. اور جب علامہ اقبال قبر میں اتار رہے تھے غازی لمدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، تو علامہ اقبال ایسی کوئی ہستی تھی. یہ وہ بات ہستی ہے کہ جس کو تمام مکاتب الفکر کے لوگ مانتے ہیں. علامہ اقبال کی ریفرنس دیتے ہیں، عبارت دیتے ہیں، اپنی گفتگو کو مضبوط کرتے ہیں. آپ کی شعر ہوگی. پھر وہ جب غازی لمدین شہید کی میت مبارک کو قبر پہ اتار رہے تھے تو اس وقت ساتھ رو بھی رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ درخانہ دا منڈا بازی ہے، درخانہ دا منڈا بازی ہے. کتنے بڑے سکالر، مفکر، عالم، دانشور، قائد اعظم علامہ اقبال جیسے پھر قدموں پہ آ گئے. یہ سارا علم قدموں پہ آ گئے، سارے دانشور، سارے مفکر قدموں پہ آ گئے. پھر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ولی کامل تھے. پھر جماعت علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ غازی لمدین شہید کی میت کو میں نے خود دیکھا. بڑے بلی تھے، چوٹی کے بلی تھے. یہ جماعت علی شاہ صاحب جنازہ پڑھایا تھا، کہتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے کہ حضور اپنے ہاتھوں سے غازی لمدین شہید کی میت کو قبر میں اتارا. تو غازی لمدین شہید کے پاس کوئی الف بے تے بھی نہیں آتی تھی، اسکول میں پڑھا نہیں پڑھا، کچھ بھی نہیں کیا تھا. بس اقبال کا وہی شعر کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اپنے ایمان کی بنیاد رکھ. تو یہ سبق یاد رکھنا ساری زندگی. اپنے ایمان کی بنیاد عشق پہ رکھنا، کبھی عقل پہ نہ رکھنا. عقل چھوٹی ہے، رب رسول کی ذات بڑی ہے، وہ تمہاری عقل پہ نہیں آئے. اور اگر رب رسول کی ذات کو عقل میں لانے کی کوشش کرو گے تو جس طرح سونار کا ترازو معاشرے تولے تو ناپ سکتا ہے، منوں اور درموں کا وزن رکھے تو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن عقل دنیا کو تو ناپ سکتی ہے، رب رسول کی ذات کو رکھا تو ٹوٹ جائے گا، گمراہ ہوا ہے. یہ مت کہنا عقل ہے لیکن کیوں نہیں عقل میں آتی. بھائی نہیں آتی تیری عقل میں، گزارتے بڑی ہے تیری عقل چھوٹی ہے. یہاں یقین کریں جس کو سیدھے وضو کے مسائل نہیں آتے، سجدہ کرنے کا علم نہیں ہے، وہ اور بڑی حضور کے غلاموں کی ایمان پر بات کرتا ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں اپنے ایمان کی فکر کرو. وہ تو وہ تھے کہ جن کے ایمان کی گواہی حافظ الجلال خود دیتا ہے. جبریل قرآن لے کے آتے رہے رضی اللہ عنہ برضوا عنہ. وہ تو اللہ ان کی سب فقیر، ان کی سند، ان کی رضا کی، ایمان کی، قبولیت کی، مقبولیت کی قرآن بنا کے بھیجتا ہے. تو حضور کے ان غلاموں کی بات کرتا ہے، اپنی صورت غلاموں جیسی آئی نہیں. نبوت کے داری مسائل کو توڑ مسلمانوں جیسی صورت ہی نہیں. اور حضور کی ان غلاموں کے ایمان کو ناپا کرتا پھر رہا ہے جن کی ایمان کی گواہی اللہ قرآن دے کے بھیجتا ہے. تو پھر وہی شعر ہے ہمارا موضوع کیا ہے؟ معراج شریف، معجزہ معراج. تو اس وقت جب حضور کو معجزہ معراج کروائی گئی، اس وقت کے جو کفار تھے، مشرکین تھے، انہوں نے اس کو اپنی عقل کی کسوٹی پہ دیکھا، انکار کر دیا. ہم نہیں مانتے. آج بھی مسلمان مسلمان ہے معجزہ معراج کو اپنی عقل کو دیکھ دیا تو انکار کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ عقل کی حدوں سے نکل کر معجزہ معراج کو دیکھنا بھی ہوگا، پڑھنا بھی ہوگا، ماننا بھی ہوگا. اور اگر حضور اس معجزہ معراج کو، ذات مصطفیٰ کو اپنی عقل کی کسوٹی پہ رکھو گے تو کیا ہوگا؟ اچھا معجزے کا مطلب کیا ہے؟ چھوٹی سی بات. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جو سمجھ میں نہ آیا، جو عقل میں. حضور نے زمین پر کھڑے ہو کر چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، دو ٹکڑے کر کے رکھ دیا. عقل اس کو مانتی ہے؟ بھئی نہیں عقل میں آتا، سمجھ میں یہ بات نہیں آتی.
زمین سے لاکھوں گنا بڑا، وہ چاند انگلی کا اشارہ کرے زمین پہ کھڑے ہو کر دو ٹکڑے ہو جائے، عقل نہیں مانتی، یہ سمجھ میں نہیں آتا، تو یہ معجزہ ہے۔ جو سمجھ میں آئے وہ کیا ہے؟ حضور نے انگلی کا اشارہ کیا، لاکھوں گنا بڑا، سورج انگلی کی اشارے پر ڈوب چکا تھا، پلٹ کے واپس آ گیا۔ عقل نہیں مانتی، سمجھ میں نہیں آتا، تو جو سمجھ میں آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑی کام کی بات ہے۔ جو سمجھ میں آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ پتھروں میں کلمہ پڑھا، پتھر پڑھتے نہیں پڑھتے، پتھروں میں کلمہ پڑھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضور کے ساتھ اگر مکے سے باہر نکلتے تھے، بخاری مسلم کی حدیث ہیں، ہم نکلتے تھے تو کہتے ہیں آج اس پتھر پہ ڈالتا ہوں، حضور کے درود و سلام پڑھتا تھا۔ پتھروں میں کلمے پڑھے، سلام پڑھے، سمجھ میں یہ بات ہے نہیں آتا، اسے کیا کہتے ہیں؟ جانوروں میں سجدے کیے، سمجھ میں نہیں آتی، اسے کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ تو معجزے کی تعریف کیا ہوئی؟ معجزہ میران پاک میں شروع کریں۔ معجزے کی تعریف کیا ہے؟ جو عقل میں نہ آئے، جو سمجھ میں دو دفعہ دوران ہے، یہ کام کی بات ہے۔ معجزے کی تعریف کیا ہے جو سمجھ میں، معجزے کی تعریف کیا ہے جو سمجھ میں، اگلی بات آپ کو تب سمجھ آئے۔ معجزے کی تعریف کیا ہے جو سمجھ میں، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اب سنیں اگلی بات، کسی کی ذات کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کی صفات کو سمجھنا لازمی ہوتا ہے۔ اگر اس کی صفت سمجھ آئے گی تو ذات بھی سمجھ آ جائے۔ کسی کی ذات کو سمجھنے کے لیے اس کی صفت کا، صفات کا، اوصاف کا سمجھنا لازمی ہوتا ہے۔ اگر صفت اس کی سمجھ آ جائے گی تو اس کی ذات بھی سمجھ آئے گی۔ یہ بڑی فلسفے کی بات ہے، میں آپ کو بڑے آسان سے بات سمجھا رہا ہوں۔ کسی کی ذات کو سمجھنے کے لیے اس کی ذات، صفات کا سمجھنا